جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے حیض کے، نفاس کے اور استحاضہ کے مسائل کو مختصراً جاننے کی کوشش کیے تھے، اور ہم نے جانا تھا کہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں شریعت اسلامیہ نے بہت ساری چیزوں سے ایک عورت کو روک دیا ہے، نماز سے، روزہ سے، طواف سے، مسجد جانے سے، دیگر چیزوں سے روک دیا ہے، جمع سے وغیرہ۔ لیکن جو استحاضہ کا مسئلہ ہے، وہ استحاضہ کا مسئلہ حیض اور نفاس کے مسئلے سے کچھ الگ مسئلہ ہے۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر حیض کا خون اور استحاضہ کے خون میں وہ فرق نہ کر پائے کوئی خاتون، کوئی لڑکی، جیسے ایک لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی یعنی بالغ ہو گئی، اب جب بالغ ہو گئی تو اب اس کو حیض کا خون آئے گا، تو حیض کے خون جب آنے لگے گا تو حیض کے خون کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجئے جیسے 7 دن جاتا ہے، 8 دن جاتا ہے حیض کا خون، تو آخری دن میں اب پھر ایک اور خون شروع ہو جائے، تو اب جو شروع میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پہچان نہیں پاتی کہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے محلے میں یا اپنے خاندان کے کسی خاتون سے پوچھ لے گی۔ لیکن ایک حدیث، جو اگلے حدیث جو موجود ہے، اس حدیث کے اندر ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے پہچانے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ایک عورت پہچانے گی کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں، حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم جب استحاضہ کا ذکر کریں تو آپ فوری طور پہ سمجھ جائیں کہ حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون جو نکلتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسماء بنت امیس اس حدیث کی راوی ہیں۔ اسماء بنت امیس کون ہیں؟ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ جب یہ حبش کی طرف ہجرت کیے تو ان کی بیوی نے بھی ہجرت کیا، اور وہیں حبش میں ایک اولاد ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ جب جعفر بن ابی طالب کا وفات ہو گیا جنگ میں، جب شہید ہو گئے غزوہ موتا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لیا ان سے۔ تو ابو بکر جب شادی کیے تو ان کے بطن سے یعنی اسماء بنت امیس کے بطن سے محمد پیدا ہوئے۔ پھر جب ابو بکر کا وفات ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کیا، تو پھر ان کے بطن سے ایک اور بچہ پیدا ہوا جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ گویا کہ اسماء بنت امیس کی 3 شادی ہوئی، ایک ایک شوہر انتقال کرتے گئے اور ان کی شادی ہوتی گئی، پہلے جعفر، پھر ابو بکر، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یہ وفات پائیں۔ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، عند ابی داؤد یعنی ابو داؤد کے اندر ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث تھوڑی تفصیل سے ہے، یہاں تفصیل سے بتایا نہیں گیا ہے۔ آئیے ابو داؤد شریف کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر کس طریقے کے الفاظ موجود ہیں اور یہ کیسے ہیں۔ داؤد یہ ہے، اور یہ اسماء بنت امیس یہ رہیں۔ قالت کہتی ہیں کہ قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کہ بے شک فاطمہ بنت ابی حبیش استحیزت ان کو استحاضہ آتا ہے منذ قضا و قضا یعنی بہت دنوں سے، کئی دنوں سے ان کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے، فلم تصلی اور یہ نماز نہیں پڑھتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان ھذا من الشیطان یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی یہ شیطانی اثر ہے۔ اب یہاں سے بلوغ المرام کے اندر موجود ہے، تو بہرحال ہم اب بلوغ المرام لتجلس فی مرکن یہاں مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چاہیے کہ وہ بیٹھیں فی مرکن ایک ٹب میں، مرکن کہتے ہیں ایک ٹب میں، ایسا ٹب جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں، تو یعنی پانی رکھ لیں ایک ٹب میں اور اس میں بیٹھ جائیں۔ کیوں بیٹھ جائیں آگے بتایا گیا، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً پس جب وہ زردی کو دیکھیں، فوق المائی پانی کے اوپر، ظاہر سی بات ہے اگر شرمگاہ کے راستے سے خون نکل رہا ہے، اب پانی کے اندر بیٹھیں گی تو جو خون ٹپک رہا ہے تو پانی کے اوپر بھی آئے گا، تو پانی کے اوپر کچھ دکھے گا، تو اگر زردی دکھے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْتَغْتَسِلْ تو چاہیے کہ غسل کر لیں، للظہری ظہر کے لیے، والعصری اور عصر کے لیے، غسلاً واحدہ ایک ہی غسل۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت ہے اس کو حیض آ رہا ہے، اب یہ حیض کے ایام کے ختم ہونے کی علامت ہے، جب وہ زردی کو دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ اب اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے، گویا کہ اب حیض کا خون ختم۔ دیکھیے ایک عورت ہے جس کو حیض کا خون آ رہا تھا، تقریباً 7 دن 8 دن گیا، پھر 8ویں دن کے بعد اس کو پھر خون آ رہا ہے، تو اب وہ پہچاننے کے لیے وہ کیا کرے گی کہ ٹب میں بیٹھے گی، ٹب میں جب بیٹھے گی، جب پانی کے اوپر زردی کو دیکھے گی تو یہ سمجھ جائے گی کہ حیض کا خون ختم ہو گیا اور اب یہ استحاضہ کا خون آ رہا ہے، تو اب استحاضہ کے خون میں کیا کرے گی وہ، یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کیا کرے گی، ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی ان کے درمیان، یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کر لے گی، کافی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو یہ غسل ہے یہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ یہ غسل مستحب ہے، یہ ذہن کے اندر رہے یہ غسل مستحب ہے۔ ہاں وضو کے تعلق سے اختلاف ہے کہ وضو کیا ہے، وضو واجب ہے، حقیقت دیکھا جائے تو وضو واجب ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے گی یہ بہتر ہے۔ کیوں غسل کرے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے شرمگاہ سے خون وغیرہ نکلا تو صاف صفائی کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اور یہ مستحب ہے۔ اگر وہ صاف صفائی ایسے کر لیتی ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غسل کر لے تو یہ اور مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، اسی میں دونوں نماز کے لیے ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، غسلاً واحدہ ایک غسل کرے گی، یعنی ایک مرتبہ غسل کرے گی، مغرب اور عشاء کے نماز کے لیے ایک مرتبہ غسل کرے گی، ہو جائے گا۔ وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، وَتَتَوَضَّأُ اور وضو کرے گی، فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ ان کے درمیان میں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ایک غسل کر لے گی، ایک مرتبہ غسل کرے گی، ظہر اور عصر کے لیے ہو گیا۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اسے وضو کرنا ہوگا، پھر عصر کی نماز جب ہوگی، جب وقت ہو جائے گا تو پھر عصر کی نماز کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کرے گی، اور پھر جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، پھر عشاء کا وقت ہو جائے گا تو پھر وضو کرے گی، پھر نماز پڑھے گی۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز سے پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ غسل کرے گی، پھر وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ غسل مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی عورت کو حیض کا بھی خون آئے اور استحاضہ کا خون آئے تو پہچانے گی اس طریقے سے کہ ٹب میں بیٹھ جائے گی، ٹب میں اگر پیلا خون زردی رنگ کا اگر خون آ رہا ہے تو اس طریقے سے وہ جان جائے گی کہ حیض کا خون ختم ہو گیا، اب یہ استحاضہ کا خون ہے۔ لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ ایک بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔